للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد قضا سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، محبان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت الجماعت کو یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ وہ اپنے پہلے مرکز اہل سنت الجماعت جامع مسجد افضل گنج میں ہمارے اور آپ کے آقا سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ام محترم سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک المناک شہادت عظمیٰ پیش آئی۔ ہر مسلمان جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جان و دل، مال و متاع، بیوی بچے، ماں باپ، دنیا کی ہر شے سے زیادہ وہ اگر اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو
چاہتا ہے، محبت رکھتا ہے اور سرکار پر، سرکار کے نام پر فدا ہونے کا جذبہ رکھتا ہے، اس کو ضرور چاہیے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا حضرت امیر حمزہ کا ذکر پاک کرے۔ صرف اسلام میں نماز پڑھ لینا، قرآن پاک کی تلاوت کر لینا، سنتوں کا نام لے کر سنتیں ادا کر لینا، عمل کی رٹ لگا کر اپنے پسندیدہ اعمال کر لینا ہی نہیں ہے۔ اسلام میں جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیر و خیرات، صدقات، جہاں قرآن پاک کی تلاوت، جہاں فرائض، سنن، مستحبات کو ادا کرنا ہے، وہیں ان تمام اعمال کو قبولیت کا درجہ حاصل کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنانا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے محبت رکھنا، تو ایمان کا کمال حاصل ہوتا ہے۔ ایمان ہے تو عمل ہے، عمل سے ایمان نہیں ہے، ایمان سے عمل ہے۔ بعض اشخاص جو یہودی اور نصرانی ایجنڈوں پہ کام کر رہے ہیں، وہ عمل پہ زور دے کر آپ کو ایمان سے بے بہرا کر رہے ہیں، اور سرکار کی سنتوں کی تو بات کرتے ہیں، سرکار کی نسبتوں کی بات نہیں کرتے۔ مگر اہل سنت الجماعت کا یہ وتیرہ ہے، اہل سنت الجماعت اسی کو کہا جاتا ہے، اور اہل سنت جماعت کے عقائد کے راسخ جبھی ہوتے ہیں جب سرکار سے بے پناہ محبت کی جائے، سرکار کی نسبتیں رکھنے والے صحابہ اکرام سے محبت کی جائے، سرکار سے نسبت رکھنے والی اہل بیت سے محبت کی جائے، سرکار کی ایک ایک ادا سے محبت کی جائے، سرکار کی ایک ایک چیز سے محبت کی جائے، سرکار کے نام کو لے کر اپنے دل کو ٹھنڈک محسوس کی جائے، اور سرکار کا نام لے کر یہ سمجھے کہ ہم سرکار پر اپنی جان و دل، اولاد، آل، ہر چیز جو ہماری خواہش ہے اس سے بڑھ کر رسول پاک پر قربان ہونا ہماری خواہش بن جائے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا اسم پاک حمزہ بن عبد المطلب ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ بنی ہاشم ہیں، تو حضرت عبد المطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، اور حضرت عبد المطلب کے کئی صاحبزادے، ان صاحبزادوں میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ اس لیے حضرت امیر حمزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم یعنی چچا ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کی شان و عظمت اتنی بلند و بالا ہے کہ جو حضرت امیر حمزہ کا تذکرہ کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کو سرکار سے سچی محبت ہے تو سچے دل کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا چاہیے۔ یہی بات سمجھانے کے لیے اور آپ کے دلوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت علیہم السلام کی محبت راسخ کرنے کے لیے ہم اہل بیت اطہار کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، صحابہ اکرام کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ یہی اہل سنت جماعت کی علامت ہے۔ اور آج ہم سرکار سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مقدس اس لیے کر رہے ہیں
تاکہ ہم سے ہمارے آقا، ہمارے ماوا و ملجا، ساری کائنات کے سردار، رسولوں کے آقا، انبیاء کے امام، حبیب کبریا خوش ہو جائیں اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ یہ مدعا رہنا چاہیے کہ سرکار کی خوشی دیکھنا چاہیے۔ میری نماز تیری نماز، میں حافظ، میں عالم، میں مفتی، میں متقی، یہ سب چیزیں رہ جائیں گی اور سرکار کی محبت گناہ گار کی بھی بخشش کروا دے گی۔ یہ بات سمجھانا اس دور میں ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازیں چھوڑ دیجئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تقوی اختیار مت کیجئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو سرکار سے محبت رکھتا ہے اللہ اس کو بد عملی میں اور اللہ اس کو بے عمل نہیں رکھتا۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے چچا ہیں، اور یہی نہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہوتے ہیں۔ رضائی بھائی مطلب یعنی سرکار نے جس سے دودھ پیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے دودھ پیا۔ تو اسی طرح سرکار کی ان کی رضاعت قائم ہوئی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، دودھ بھائی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال یا 4 سال کے آپ عمر میں اضافہ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت امیر حمزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی چچیری بہن حضرت عبد المطلب کی زوجہ محترمہ تھی۔ تو اس طرح ایک خالہ زاد بھائی ہوتے بھی ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں اور اس طرح سرکار کی ان کی محبت بچپنے سے ہے۔ چونکہ جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو ابھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے، نے سرکار کے اعلان نبوت پر لبیک نہیں کہا، اور آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کنیت ابو یعلا، ابو عمارہ بھی بتائی جاتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب عطا کیا اسد اللہ و اسد رسول اللہ۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب مبارک ہے، اور آپ کا القاب میں سید الشہداء، امیر الشہداء، امام الشہداء ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو احسانات اسلام پر اور ہم مسلمانوں پر ہے، اگر ہم ایسے کئی جلسے بھی کر لیں تو ادا نہیں ہو سکتے، مگر ان کو ہم یاد کر کے، ان کی شہادت کا تذکرہ کر کے، ان کے حالات طیبہ کا مطالعہ کر کے اپنے دل میں اسلام کے بانی سرکار دو عالم کی محبت کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جذبہ آج کے دور میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
کہ ہمارے اگر اسلام کی خاطر ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ایک غم کی بات نہیں ہے۔ جب سرکار کے خاندان کے ایسے بڑے چچا اسلام کے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ان کے کلیجے کو چابا گیا اور ان کی آنکھ، ناک، کان اور ان کی اعضاء کو نکال کر ہار بنایا گیا اور اتنا بے دردانہ ان کی شہادت عمل میں آئی، اور سرکار دو عالم جن کے غم میں آنسو بہائے اور انہوں نے اسلام کے لیے اپنا تن من دھن اپنے اعضاء و جوارح کٹوا دیے اور اسلام کی خدمت کی ہے، اگر ہم ان پر قربان ہوتے ہیں تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ دیکھو رسول پاک کا خاندان اسلام کے لیے کیا کیا، رسول پاک کا خاندان۔ بعض بدبخت سرکار کے خاندان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ دو، ارے سرکار کے خاندان والوں کو تحفہ دینا ہے، عاجزی سے نذرانہ دینا ہے، زکوٰۃ مال کا میل نہیں دیا جاتا۔ تیری فکر کدھر ہے؟ تیرا دماغ کدھر ہے؟ دیکھو انہوں نے کیسی قربانی دی ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے اپنی جان بھی دے دی، صرف جان ہی نہیں دی، ایک ایک عضو کو کاٹ کر ہار بنایا گیا، آپ کے کلیجوں کو چاپ کر تھوکا گیا، لیکن سرکار دو عالم اپنے چچا کی قربانی پیش کر کے، امام حسین کی قربانیاں، علی اکبر علی اصغر کی قربانیاں پیش کر کے سرکار نے بتا دیا کہ اسلام کو زندگی ملی ہے تو میرے اہل بیت کے خون سے ملی ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان، وہ شہادت ہے جو سرکار کے خاندان والوں کی عزت کرتا ہے، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک ایک فرد کو، جو اہل علم ہیں، جو اہل معرفت ہیں، جو اہل تقوی ہیں، جو حقیقت میں ولی ہیں، جو حقیقت میں بزرگ ہیں، سرکار کے خاندان کے بچے بچے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور سرکار کے خاندان والوں کی عظمت جس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مرتبت کیا ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کتنی بلند ہے۔ کون ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ؟ جب اسلام لائے، اسلام لانے کا بھی انداز اور آپ کا واقعہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ سرکار نے جب اعلان نبوت فرمایا، چونکہ حضرت امیر حمزہ مکے کے سردار تھے اور ابو جہل بھی مکے کا سردار تھا، لوگ کہتے تھے کہ مکے کے یہ دو سردار ہیں، ابو جہل، حضرت حمزہ، اتنا بڑا مقام تھا، اور آپ شکار، بہترین شکار کرتے تھے، آپ کو شکار کا شوق تھا، آپ گھوڑ سواری کرتے تھے، آپ زبردست پہلوانی کرتے تھے، آپ جنگ حرب سے اچھی طرح واقف تھے، بہترین کمان چلاتے تھے، تلوار بہترین، آپ نے جنگوں میں 2 تلواروں سے کافران مکہ کا مقابلہ کیا ہے، 2 تلواریں چلاتے تھے وقت واحد، اور آپ شکار کے بڑے شوقین تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے گئے، ابو جہل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور سرکار کو چھیڑنے کی کوشش کیا، سرکار خاموشی اختیار کرے تو اس نے حضرت امیر حمزہ کو حضرت امیر حمزہ، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کو ابو جہل نے پتھر مارا، آپ کے پتھر لگنے کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لہو بہنے لگا۔ یہ واقعہ لوگ دیکھ رہے تھے، چونکہ وہ ابو جہل تھا۔ تو جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے تو مختلف روایتیں ہیں، ان کو بتایا گیا، ان کو معلوم ہوا کہ آپ کے بھتیجے جس کو آپ اتنا چاہتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، ابو جہل نے بدتمیزی کی،
یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو پتھر سے مارا اور سرکار کے سر مبارک سے پاک خون بہا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، فوراً اٹھ، جیسے معلوم ہوا ابو جہل کو ڈھونڈنے نکلے۔ ابو جہل کعبے کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جہل کے پاس گئے اور کہا، ہے ابو جہل تیری اتنی جرت ہے کہ تو نے میرے بھتیجے کو مارا اور سر پہ پتھر مارتا ہے؟ تو اتنی جرت بڑھ گئی تیری؟ تو سردار ہوا تو کیا ہوا؟ میرے بھتیجے کو کیوں مارا تو؟ جذبے میں آگے۔ یہ جذبہ کون سا جذبہ تھا؟ صرف بھتیجا ہونے کا تھا۔ ابھی ایمان نے لائے، ایمان والے سوچو، سرکار کی شان میں آج کتنے گستاخیاں ہو رہی ہیں دنیا میں، اور ہم ہیں کہ کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں، ہم ہیں کہ اوڑھنے بچھونے میں لگے ہوئے ہیں، ہم ہیں کہ اپنی آسائش میں لگے ہوئے ہیں، ہم ہیں کہ عمارتیں بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم پیسہ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنی عیاشی میں لگے ہوئے ہیں۔ وہاں دیکھو حضرت امیر حمزہ ابھی ایمان نہیں لائے، صرف بھتیجے کی محبت کی، اور ابو جہل جیسے سردار یہاں بول رہے ہیں ان کا نے طاقت ہے، ان کا نے قوت ہے، ہم ان کو کیسا بول سکتے ہیں؟ ارے تم کو سرکار سے تو خاندان سے زیادہ محبت رکھنا ہے، اپنی جان سے زیادہ محبت رکھنا، کتنا بھی بڑا ہو گستاخ اس کو جواب دینا ایک ایمان کا تقاضا ہے، نہ تو پھر کہہ کے سننی۔ آج دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں خود حیدرآباد میں سرکار کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ مسجدوں میں یا رسول اللہ نہیں کہنا، مسجدوں میں کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا، میلاد نہیں منانا، میلاد کا جلوس نہیں نکالنا۔ آپ خاموش بنے کیا بولیں گے؟ ان کا نے طاقت ہے، ان کا نے قوت ہے، ان کا نے پیسہ ہے۔ ارے ایسے پیسے کو، ایسی طاقت کو، ایسی پہلوانی کو، ایسے اقتدار کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو مدینے کی سرکار کو دیکھتے ہیں۔ یہ جذبہ پیدا کیجئے، یہ محبت پیدا کیجئے۔ یہ اس لیے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج جلسے سے یہ عقیدت اور محبت، یہ نسبت لے کے جائیے اور یہ بتائیے زمانے کو کہ ہم محبت رکھتے ہیں تو صرف سرکار سے محبت رکھتے ہیں اور سرکار کی نسبتوں سے محبت رکھتے ہیں۔ امیر حمزہ نے صرف بھتیجا ہونے کی نسبت سے ابو جہل جیسے سردار جس کے اطراف ہزاروں لوگ رہتے تھے گئے اور اپنا کمان لی اور اس کے سر پہ دے مارا، اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگ گیا، مگر اس کی جرت، اس کے ساتھیوں کی جرت نہیں ہو سکی کہ حضرت امیر حمزہ پہ حملہ کر سکے۔ پریشان ہو گئے وہ۔ ابو جہل لوگوں کو خاموش بٹھا دیا، سمجھ گیا کہ اگر میں اٹھوں گا تو بہت بڑی جنگ ہو جائے گی۔ خاموش بیٹھا، اس کے بعد کہا کیوں مارا تو ابو جہل نے کہا کہ وہ ہمارے کو بیوقوف کہتے ہیں، وہ ہمارے بتوں کو کے خلاف بولتے ہیں اور ہمارے مذہب کے خلاف بولتے ہیں، ہم لوگ کو بیوقوف کہتے ہیں۔ تو امیر حمزہ ابھی ایمان نے لائے، جذبہ دیکھیے اب آ گیا وقت، تو کہنے لگے ہو تم ہے بیوقوف، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کے پوجا کر رہے ہیں تو پھر بیوقوف نہیں تو کون ہو سکتا ہے یہ؟ اس لیے ابو جہل سن، میں مانتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اعلان کیا اتنے لوگوں میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہے تم بیوقوف، اور میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول، نبی، آخری نبی مان لیا ہے، کیا کرتا کر لی۔ ابو جہل بہت پریشان ہو گیا، لرزاں ترزاں ہو گیا۔ سرکار نے، حضرت امیر حمزہ نے ابو جہل کو مارا، اس کو خون نکالا، کوئی آپ پر کوئی وار نہیں کیا، کوئی حملہ نہیں کیا۔ وہاں سے نکلے، وہاں سے نکل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہی کعبے کے قریب جلوہ گر تھے، اور جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے. سرکار توجہ نہیں دی, سرکار نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے. 3 مرتبہ کہا میں نے بدلہ لے لیا ہے. سرکار نے کہا چچا اس سے مجھے خوشی نہیں ہوتی, میری اگر خوش دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ تو آپ ایمان لے کر آئیے. یاد رکھو سرکار یہ پسند کرتے ہیں کہ تم سچے مسلمان بن جاؤ. ہاں میں یہ کرا, میں وہ کرا, میں وہ کرا, یہ سب کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایمان لانا. آج لوگ 11ویں شریف بھی کرتے, 6ٹھی شریف بھی کرتے, درگاہوں کو بھی جاتے. میں کھل کے بات بتا رہا ہوں. آج اولیاء کا نام بھی لیتے ہیں, آج جو ہے نا سلام بھی پڑھتے ہیں, اور آج جو ہے جا کے جو ہے نا بڑے بڑے باتیں خالی کمرے میں بیٹھ کے کرتے ہیں, لیکن رسول کے دشمن کو جواب نہیں دیتے. انہوں تو جواب دے کر آئے تھے, اور یہاں ایمان لانے کے بعد جواب دینا ہے. سرکار نے یہ بتایا کہ میں تو جب خوش ہوں گا جب آپ ایمان لائیں گے. تو آپ نے بدلہ لیا, اچھا کیے, لیکن ایمان لانا میری خوشی کا باعث ہے. تو اب آپ اسے سمجھ جائیے کہ ایمان کے ساتھ کیجئے. آپ کا تو دل ادھر درگاہ کو بھی آ رہے ہیں, ادھر وہابیوں سے بھی مل رہے ہیں, ادھر جو ہے نا 20 رکعت تراویح بھی پڑھ رہے ہیں, پھر 8 رکعت تراویح والوں سے بھی چائے پی رہے ہیں, ادھر جو ہے نا آ کے میلاد کے جلوس میں بھی ہیں, ادھر انہوں بدعت ہے, شرک ہے بولنے والے, ان سے بھی ملاقات کر رہے ہیں, ان سے بھی دوستی رکھ رہے ہیں, ان کو بھی چائے پلا رہے ہیں, عید کے ان سے بھی گلے مل رہے ہیں. سرکار اس سے خوش نہیں ہوتے. ہاں یہ بدعقیدہ, یہ دوغلی پالسی, یہ جو ہے نا لوگ وہابیوں سے تعلق رکھنے والے ذرا غور کر لیں. نہیں, ہم تو اپنے عقیدے پہ ہیں, ہم ان کی بول تھوڑی مار رہے ہیں, ہم تو سلام پڑھ رہے ہیں, ہم تو فاتحہ دے رہے ہیں, ہم تو عرس میں بھی جا رہے ہیں, ہم تو اولیاء کو بھی مانتے ہیں, ہم 11ویں شریف بھی کر رہے ہیں, ہم جھنڈا بھی اٹھا رہے ہیں. بولا اگر یہ سب کچھ قبولیت کے درجے تک پہنچانا ہے تو سرکار کے دشمنوں کو جواب دینا, ان سے بائیکاٹ کرنا. دیکھو حضرت امیر حمزہ نے کس طرح ایمان لایا, پہلے سرکار کے دشمن کو مارا. آپ میں ہے اتنی ہمت یہ سننے کے بعد آپ تو ہم نے لفظ بھی نہیں بولتے. بعض لوگ تو ان کی نماز ان کے ساتھ, ہماری نماز ہمارے ساتھ, نہ اس کی نماز نہ تمہاری نماز. کدھر جا رہے ہیں؟ انہیں بولا تو بولنے دو, ایسے کتے بھوکتے رہتے ہیں. کتے کو کیا کرتے, آپ کے گھر کے سامنے آ کے بھوکا تو پتھر اٹھا کے مارتے نہیں مارتے؟ تو پھر آپ بھی تو ایسے وہابیوں کو سبق سکھانا نہیں سکھانا. آپ کے سامنے آ کے کوئی بول دیا شجاعت صاحب بہت سخت تقریر کرتے, سن لے کے ہاں ایسی بولتے رہے, کیا سخت تقریر کرے رہے بولتے, اتنا تو پوچھنا. شجاعت صاحب ان کے خلاف بولتے, ان کے خلاف بولتے, تو تمہارا کام ہے نا سننے والوں کا کس کے خلاف بولتے بھائی, جواب دو. آپ جواب دینا نہیں دینا, یہاں آ کے سن رہے, وہاں ہمارے خلاف کوئی بولا تو ہاؤ ذرا, اب ان کو ہاؤ ذرا سخت بولتے حضرت, یہ سخت ہے. دیکھو امیر حمزہ نے ابو جہل کو مار کے اس کا سر پھوڑ دیا. آپ کا بھی کام ہے اگر صحیح محبت رکھ رہے ہیں تو سمجھے, سر نہیں پھوڑے تو جواب تو دو زبان سے. تو غلط بول رہا, اتنا تو بولو. جو شجاعت صاحب بول رہے ہیں وہ صحیح ہے, وہ سرکار کی محبت میں بول رہے ہیں, اس سے زیادہ بولنا چاہیے. اتنی بھی زبان آپ کی نہیں کھل سکتی. پھر کیا سننا, اہل سنت جماعت کیوں ہیں آپ؟ آج انہوں جو چاہے بول رہے ہیں, کھڑے کے سرکار کے اختیار کے خلاف بول رہے ہیں. حالین میں سرکار کے خلاف توہین ہو رہی ہے, قرآن کے خلاف توہین ہو رہی ہے. آپ پھر یہاں آ رہے ہیں, لوگ آپ بول دیے چلو آپ چلے گئے. بھائی یہ ڈوغلی پالسی چھوڑو, یہ ان سے ملنا ان سے ملنا چھوڑو. کسی کے ملنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, ملنے والوں سے ملو, امیر حمزہ کی یاد کرو. تو سرکار نے جب کہا
تو حضرت امیر حمزہ نے کہا اے بھتیجے میں ایمان لا چکا ہوں. کہا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، مانتا ہوں میں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ. اقرار کر لیا. پھر اس کے بعد جملہ سنیے. کان حاضر ہے؟ میری طرف سن رہے ہیں؟ ہے آپ لوگوں کے کان حاضر؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. حضرت امیر حمزہ نے کیا کہا؟ اے بھتیجے سنو، سورج، یہ لوگ، یہ مکے والے بہت کوشش کر رہے تھے کسی کو پیسہ دے کے، سرداری دے کے، وہ کر کے تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو. بہت کوشش کی مکے والوں نے کہ اسلام نہ پھیلے. وہ تو آپ کو واقعات معلوم ہے اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں. تو حضرت امیر حمزہ کو بھی انہوں نے بہت کہا تھا کہ ہم آپ کو یہ کر دیں گے، دے دیں گے. تو سرکار کے سامنے جب ایمان لا لیے حضرت امیر حمزہ نے کہا یہ سورج جب طلوع ہو کر اس کی کرنیں جہاں جہاں زمین پہ پڑتی ہے، تمام پہاڑ، سونا، چاندی، جتنی شے پہ یہ سورج کی کرنیں پڑتی ہیں وہ تمام کائنات بھی میرے پاس لے دی جائے تو یا میرے سرکار رسول اللہ میں آپ کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا. اور بتا بھی دیا احد میں وہ دردناک شہادت کو قبول کر کے بتا دیا کہ ایک عاشق رسول کیسے ہوتے ہیں. چچا ہے چچا، ارے ہمارے کو تو کیا نسبت ہے، ہمارے تو آقا ہے. وہ چچا بھی تھے لیکن جب ایمان لا لیے تو سمجھے میرے آقا ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ سورج کی کرنیں جتنی چیزوں پہ پڑتی ہے وہ ساری چیزیں اگر مجھ کو یہ لوگ دے دیں گے تو پھر بھی یا رسول اللہ میں آپ کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا. سمجھے وہ ہے ذات گرامی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایسے ام محترم سید الشہداء اسد اللہ اسد الرسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن کو تھاما، کافروں کی ہمت ٹوٹ گئی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی ہے، وہ سرکار کے ساتھ ساتھ رہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربانی کا جذبہ. آپ حضرت سید الشہداء بدر کے معرکے میں جب بدر کا معرکہ ہوا، حضرت سید الشہداء سب سے پہلی شخصیت ہے جو دشمنان رسول کا قتل کیا، ان کو ختم کیا. بدر کے معرکے میں عتبہ آگے بڑھا. اس وقت کا جنگ کا انداز یہ تھا کہ پہلے ایک ایک سے لڑائی ہوتی تھی، پھر دو دو سے ہوتی تھی، پھر چار چار سے ہوتی تھی، پھر ایک دم حملہ ہوتا. ایسا انداز ہوتا تھا اس وقت کے جنگوں کا. تو عتبہ آگے بڑھا، جو سرکار کا دشمن، اس نے للکارا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 313 صحابہ میں سے انصاری صحابی آگے بڑھے. اس نے پوچھا کون ہے تم؟ تو ہم بولے ہم مدینے والے ہیں، انصار ہیں. بولے ہم آپ کو تم سے لڑنا نہیں ہے، ہمارے مد مقابل وہ ہے جو مکے والا ہے، اور مکے والے میں بھی ہم کو بنی مطلب سے کوئی عبد المطلب کا ہو ہم اس سے مقابلہ کریں. تو اس صورت میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، مقابلہ کیا. ایک سیکنڈ میں عتبہ کو ڈھیر کر دیا اور کئی کافروں کو نارے جہنم پہنچا دیا، جس میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ، ان کا باپ بھی تھا. تو ہندہ نے نظر مانی کہ جو کوئی امیر حمزہ کو شہید کرے گا میں
ڈھیر سارا انعام دوں. اور اس نے وہی سوچ لیا کہ میں امیر حمزہ کے کلیجے کو چابوں گی اور ان کے اعضاء کو ہار بنا کے پہنوں گی. یہ دشمنی وہاں سے ہوئی جب احد کا میدان سجا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مکے والے احد کے میدان میں لڑنے کے لیے آئے تو وہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت اسی احد کے میدان میں عمل میں آئی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت ایسی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت رکھتے تھے. اپنے چچا کو بہت چاہتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو تھے. سرکار بہت بے چین ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا غم کیا. یہی نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چہارشنبے کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی مزار پاک پر حاضری دیتے تھے. یہی نہیں، سن لو کان کھول کے، سننی ہو. اب یہ میں اہم بات شہادت کو روک کے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج تک آپ لوگ فیصلہ نہیں کر سکے کہ مزارات پہ جانا صحیح ہے نہیں ہے، قبرستان جانا صحیح ہے نہیں ہے. ہاں، وہاں جا کے فاتحہ دینا نہیں دینا یہ آپ کے یہودی ایجنٹوں نے آپ کے دماغوں میں ڈال دیا. آپ فاتحہ دیتے ہی بھی اطمینان نہیں ہے آپ کو ہم صحیح کر رہے ہیں کیا غلط. اتنا آپ لوگوں میں ڈاؤٹ آ گیا. اتنی کوشش کی ان وہابیوں نے. آپ کسی کے سامنے انہیں فاتحہ نہیں دیتا، خاموش بیٹھو نکو دیو. اگر میری آپ تقریر سن رہے ہیں کوئی فاتحہ نہیں دیتا معلوم ہے تو 10 مرتبہ اس کے سامنے فاتحہ 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 بولنا. اگر آپ میری تقریر سن رہے ہیں معلوم ہوا ہے فلاں میرا رشتہ دار فاتحہ نہیں دیتا، انہیں آتے ہی بولنا. چائے دے رہے ہیں تو الفاتحہ، نہیں تو اٹھو چلو یہاں سے گھر سے. یہ میری اگر تقریر سن رہے تو آپ ہاں نہیں انہیں فاتحہ نہیں دیتے. کئی کو جھگڑا کرنی چاہیے ہمارے، کئی کو نہیں دیتا. ناجائز سمجھ رہا انہیں. آپ کو بول رہا آپ ناجائز کام کر رہے ہیں، آپ بدعت کر رہے ہیں، آپ دوزخ کا کام کر رہے ہیں. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دو، فاتحہ دینا دوزخ میں جانا ہے کیا؟ دل پہ ہاتھ رکھو، جواب دو میرے کو. انہیں تو یہ بول رہا آپ کو آپ فاتحہ دے کر دوزخی بن رہے ہیں. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے فاتحہ دینے سے ہمارے مردے کو ثواب ملتا ہے، وہ بھی جنت کا حامل ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دماغ کی کچھ چولیں کھلی. سننے والوں سنو، اگر کوئی آپ کا رشتہ دار، آپ کا بھائی، میں تو کہوں گا آپ کا باپ، آپ کی ماں، کوئی کسے باشد کوئی بھی آگے بولا یہ فاتحہ کیا ہے، چلو گھر میں سے اٹھو. اماں کو بھی نکال دینا، باپ کو بھی نکال دینا، سسرا کو بھی نکال دینا، ساس کو نکال دینا، خالہ کو، ماموں کو، سب کو نکال دینا. کیا بول رہا؟ اگر کوئی یہ بھی آ کے بولا نہیں نہیں بھائی فاتحہ کا کیا جھگڑا ہے، بولا جھگڑا وگڑا نہیں ہے، چل نکل یہاں سے. کیا بول رہا؟ بولتے آپ کا نہیں اتنی ہمت ہے، فوراً نکال دینا اس کو. جھگڑا وگڑا نہیں ہے، نہیں فاتحہ دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو چلتا، جل دیے تو ہی چلتا بولنا. تو پھر آپ سننی رہیں گے یہ دور میں. نہیں ہے تو ادھر بھی ہمدردی ادھر بھی ہمدردی. یہ ڈوغلی پالسی چھوڑو، اپنے گھروں میں فاتحہ دو. دیکھو سرکار دو عالم حضرت امیر حمزہ کی درگاہ شریف کو جاتے تھے. اب درگاہ کو جانا سنت ہے کہ نہیں ہے؟ پھر انہیں بولا درگاہ کو جانا شرک ہے. تو اگر کوئی ایسا بولا تو بولنا میں تو ابھی جا رہا ہوں یسوع بابا کی درگاہ کو. چل تو کیا بولتا؟ درگاہ کو جانا سنت ہے بولنا اگر میرا آپ کلام سن رہے ہیں. اور جانا جا کے بولا ہو میں وہاں جھکتا ہوں، تو کیا کر لیتا؟ میں پوسا لیتا ہوں درگاہ کو، تو کیا کر لیتا؟ درگاہ تو درگاہ ہے، درگاہ کی سیڑھی کو پوسا لیتا ہوں، تو کیا کر لیتا؟ بول. دیکھو میرے آقا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ پاک کو جاتے تھے. اور ہر سال سرکار ہر سال اس تاریخ کو
سرکار وہاں جاتے ممبر لگا کر واز کرتے تھے، یعنی حضرت امیر حمزہ کا ہر سال سرکار عرس بناتے تھے۔ پڑھا حدیث کتاب ہے، خالی بول لینا آسان ہے، حدیث حدیث کتاب پڑھ، اس کے بعد جواب دے۔ اور میں آپ لوگوں کو سمجھا دے رہا ہوں، میری تقریر سننا تو یہ ہے، نہیں تو آپ جاتے تھے، کوئی بات نہیں ہے۔ جواب دینا ان دشمنوں کو، یہ عرس کے مخالفین، یہ درگاہ کو چومنے کے مخالفین۔ آپ لوگوں میں بھی ڈاؤٹ ہے، درگاہ کو جا کے چومتے نہیں، وہ ایسا ہے، وہ دور سے رکھے نا، وہ فلاں ہے۔ ارے تم ابھی ولی کو سمجھے ہی نہیں، وہاں تو بیچ جانا ہے۔ ابھی ہے درگاہ کا پھول کا ہے تو حیرت سے دیکھ رہے ہیں، تو کہہ کے سننی ہے، وہ پھول میں تو برکت آ گئی ان کی۔ آپ یہ سمجھو بات کو، یہی نہیں، سرکار دو عالم ہی نہیں، سید کائنات، مخدوم کائنات حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام کی والدہ گرامی، امام حسن علیہ السلام کی والدہ گرامی، رسول پاک کی شہزادی حضرت فاطمہ۔ اب سنو، آپ کے کان حاضر ہے، آپ توجہ میری طرف ہے نا۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری مالکنی، ہماری سردارنی، ہماری جانیں، ہمارا مال، ہماری بیوی بچے، ہمارے ماں باپ ان کی قدموں کی خواب پہ قربان۔ حضرت زہرا پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا ہر جمعے کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ پہ جاتے تھے اور وہاں نفل نماز پڑھتے تھے۔ پڑھا بھی ہے، ہر جمعے کو جاتے تھے۔ تو اپنے باپ کی خبر پہ نہیں جاتا؟ لعنت ہے تیرے پہ، تیرا باپ بھی ویسی تعلیم دے کے گیا، ہمارے باپ ویسی تعلیم نہیں دیے تو ہم اس لیے درگاہ پہ جاتے ہیں، ہم باپ کی خبر پہ جاتے ہیں، ماں کی خبر پہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم کو یہ تعلیم ملی ہے، تو ہم کو ڈسٹرب کرنے آیا تو آپ لوگوں کا جواب دینا نہیں دینا، الٹا ہمارے کو بولتے کہ شجاعت صداقت تقریر کرتے بول کے، بولو یہ دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے دلائل دے رہا ہوں میں بھائی؟ کچھ تو اہل سنت جماعت کی آپ لوگ لاج رکھو، کچھ ایسے بدعقیداؤں سے مقابلہ کرو، ان کو جواب دو، بجائے ہمارے کو بولنے کے ان کو جواب دینا ہمت ہے؟ ان کا نہیں پیسہ ہے، آپ پیسے کو دیکھ رہے ہیں، سرکار کی محبت کو دیکھ رہے ہیں، آپ ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں، سرکار کی محبت کو دیکھ رہے ہیں، آپ بیوی بچوں کو دیکھ رہے ہیں، سرکار کی محبت کو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے مکان و عمارت کو دیکھ رہے ہیں، سرکار کی محبت کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سے زیادہ تم دین جانتے ہے تمہارے میں قابلیت؟ حضرت سیدہ فاطمہ کون ہے؟ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ کون ہے؟ جو رسول کی گود سے علم حاصل کیا ہے۔ ان سے بڑی یونیورسٹی کوئی ہے؟ وہ اتنی بڑی متقی پرہیزگار، ان سے بڑا زہد و تقویٰ کسی کے پاس ہے لا سکتے؟ ان کے ایک سجدے کا عشیر بھی تم نہیں لا سکتے، بلکہ ان کے سجدوں کے صدقے میں ہماری عمر بھر کی عبادتیں قبول ہو جائے تو بہتر ہے۔ وہ ذات ہے میری سرکارنی مالکنی خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، کہ وہ ہر جمعے کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پاک درگاہ پہ جاتے، وہاں نفل نماز پڑھتے۔ آج یہ سعودی یہودی، اب یہ جتنے سعودی عرب میں رہ کے آئے درگاہ کو نہیں جانا، ان کے ابھی بھی جو ہے جسم میں وہ پانی پی کے آئے نا وہاں کا، ابھی بھی ہے، سنیت سے دور ہے یہ لوگ جتنے سعودی عرب میں رہ کے آئے۔ ہاں وہاں کو دیکھ لے کے آئے ماحول، میں دیکھ لیا وہاں جا کے ماحول، میں بولا نہیں یہاں نہیں رہنا، ہاں یہاں بھیک مانگ لینا حیدرآباد میں، لیکن وہاں جا کے کمانا نہیں، میری تو رائے ہے۔ سعودی کی سرزمین میں نہیں جانا۔ آج دیکھو یہودیوں کو بلا رہے ہیں، سرکار بولے جزیرۃ العرب سے یہودیوں اور نصرانیوں کو نکال دو، یعنی ان کی خوشامد کر رہے ہیں۔ یہ سرکار کے مخالفین ہیں کہ نہیں ہے؟ ابھی آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا آپ لوگوں کو، میں کھل کے بتا رہا ہوں، بجائے آپ میری تائید کرنے کے باہر جا کے انہوں سخت بولتے ہو، صحیح غصے میں آ جاتے۔ یہ غصے میں آنا ہے؟ بولو وہابیوں کے خلاف بولنا کہ نہیں بولنا؟
بولو نہ، زبان سے بولو. ہاں دیکھو ہمارے سامنے اتنی بڑی دلیل ہے، حضرت فاطمہ درگاہ کو جاتے تھے، تو ہم درگاہ کو جاتے بول رہا. ان لوگوں آ جو ہے آڑے بت کی پوجا کر رہے ہیں، انہوں کھڑے بت کی پوجا کر رہے ہیں. ارے تو بت کی پوجا کرتا ہوں گا، ہم تو حضرت امیر حمزہ کی درگاہ پہ جا کے رحمتیں حاصل کرتے ہیں. تو کدھر بات کر رہا ہے؟ اس لیے بولتا ہوں کان پکڑ کے لاؤ میرے پاس، میں بتاتا ہوں. آپ کیا سمجھا سکتے؟ آپ لوگوں کا بھی کام ہے بھائی، کام کرنا. امیر حمزہ نے جب اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیے تو کیا آپ ان بدعقیداؤں سے مقابلہ نہیں کر سکتے زبان سے؟ بھائی کچھ تو شرم کیجئے، کچھ تو حیا کیجئے. حضرت فاطمہ جا رہی ہے ہر جمعے کو اور وہاں نفل ادا کرتی ہے، تو وہاں جا کے نفل پڑھنا، فاتحہ دینا، قرآن پڑھنا، یہ سرکار سے بھی ثابت ہے، فاطمہ الزہرا سے بھی ثابت ہے. وہی نہیں، حضرت فاطمہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی جاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق جاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی جاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جاتے تھے. تو اب تو ثبوت مل گیا نا درگاہ کو جانے کا. اب جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اب جو ہے 16، 17، 18 شوال کو ہمارے مرشدی سندی مولائی بحر العلوم شمس المفضلی استاد الاساتذہ، ہاں امام الاسلام حضرت محمد عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان کا عرس ہو رہا ہے 16، 17، 18 کو، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ. تشریف لائیے درگاہ شریف بحر العلوم کی. دیکھو بحر العلوم کی شان کیا ہے. یہ ہے اس لیے ہم عرس مناتے ہیں. تم کو نہیں ملی دلیل تو تم ہے ذلیل، تم کو کہاں ملے گی دلیل؟ جو اللہ والوں کے چاہنے والے ہیں وہ ہر قسم کی دلیل رکھتے ہیں. سرکار جاتے تھے، حضرت فاطمہ جاتی تھی، صحابہ اکرام جاتے تھے حضرت امیر حمزہ کی درگاہ پہ. یہ ثبوت رکھنے کے بعد پھر وہ، اور میں ایک آپ کو بڑے مزے کا واقعہ سنا. امام بہقی نے لکھا، ایک خاتون ہے، ان کا نام بھی فاطمہ ہے. وہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی درگاہ کو گئے تو سلام کیا، السلام علیکہ یا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. تو جواب آیا وعلیکم السلام. پھر دوسرا واقعہ ایک بہت بڑے بزرگ کا. تاریخ پڑھو آپ، حدیثیں پڑھو تو انداز آگا. وہ بھی جا کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی درگاہ پہ سلام عرض کیے، السلام علیکہ یا سید الشہداء امیر حمزہ. تو ان کو بھی نام لے کے جواب آیا اور کہنے لگے تم کو بیٹا ہونے والا ہے، بیٹے کا نام حمزہ رکھو. اور حقیقت میں ان کو بیٹا ہوا. پڑھیے یوسف بن نبھانی بہت بڑے عالم ہیں، امام اہل سنت ہے حضرت یوسف بن نبھانی. ان کی کتاب کرامت اولیاء، انہوں نے اس میں یہ کتاب میں لکھا ہے. اور ایک بڑے مزے کا واقعہ لکھا ہے. وقت جو ہے اب چونکہ اذان ہو رہی ہے تو میں جلد سے جلد آپ کو سناؤں گا. یہ سننے کا واقعہ ہے. حضرت سید الشہداء امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کسی کی کوئی تکلیف ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو جو حضرت امیر حمزہ کی درگاہ پہ جا کے دعا کرتا ہے اور حضرت امیر حمزہ سے معروضہ پیش کرتا ہے تو اس کا کام ہو جاتا ہے. آج بھی کئی لوگ آزماتے ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے. عقیدت سے گئے تو یوں جا کے کھیلے کے آگے، ہاں میں بھی گیا تھا، وہ وہابیوں کی پوری چال میں جا کے ہوں یوں دیکھ لے کے آگے عقیدت سے وہ کریں. سنو یہ واقعہ، مصر کے ایک صاحب جن کا نام شیخ احمد ہے، وہ بہت بڑے بزرگ ہیں. انہوں اپنی والدہ کے ساتھ حج کے لیے نکلے تو 2 اونٹ، اس وقت اونٹوں کی کچھ کمی تھی، انہوں نے 2 اونٹ مصر سے لیے، اپنی والدہ کو بٹھا کر حج کیا. حج کے بعد مدینہ منورہ آئے اور سرکار کے پاس دیے، ان کے 2 اونٹ بھی مر گئے اور ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں رہا کہ وہ مصر کو جا سکے. بہت پریشان ہوئے. اب مصر کیسے جاؤں گا، والدہ بھی ساتھ ہے، اونٹ بھی مر گئے اور پیسہ بھی نہیں ہے. تو وہاں ایک بزرگ ہے، ان کا نام ہے حضرت صفی الدین اشاشی رحمۃ اللہ علیہ. ان سے یہ ملاقات کریں. ملاقات کر کے اپنی تکلیف، میرے اونٹ مر گئے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں مصر جانا چاہ رہا ہوں اور کیسے جاؤں، پریشانی کا اظہار کیے. وہ کچھ دیر خاموش بیٹھے، یعنی مراقبہ کیے. دیکھو ہمارے پاس بزرگوں کا مراقبہ، ان کو یاد تھا مراقبہ کہاں تھا ان کو.
ان کو تو گو کے نالا آتا ہے. یہ بھی حضرت امیر حمزہ کی کرامت ہے جو آپ کے ہاتھوں میں جوس کا ڈبہ ہے. آپ بولیں گے کیوں؟ میں سوچ رہا تھا کہ بھئی آج کے جلسے میں کیا تبرک پیش کیا جائے. پھر سوچا کہ شربت بنائیں گے، مگر وہ رات کافی ہو گئی تھی. سالم میاں بھی نہیں آئے رات میں، شمس بابا بھی نہیں آئے میرے پاس. میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کیا کروں. میرا ارادہ تھا کہ آج آپ کو جو ہے تبرکاً شربت پیش کروں. یہ سمیع بھائی کے دل میں دیکھو، یہ امیر حمزہ ہیں. یہ اب انہوں آتے آتے جوس کا ڈبہ لے کے آ گئے. اب بولیے اس کو ہم کرامت ماننا کہ نہیں ماننا؟ دیکھ لو آپ، جب یہاں ہم کو شربت پلا سکتے ہیں تو کہ جنت میں بھی جنت کی نہر سے دودھ اور پانی پلا سکتے ہیں. اس لیے ہم یہ جلسہ کرتے ہیں، یہ پریکٹیکل ہے. اب اتنا دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ اس مرکز کو نہیں مانیں تو پھر آپ کو میں کیا بولوں؟ اس کے بعد بھی آپ پبلک کو جو ہے یہ نہیں بولے. میرے دل کی بات تھی یہ میرے دل کی بات، آپ کو کیا معلوم. آج میں سمیع صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دیکھو ان کو بھی کتنی محبت ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے، کہ حضرت امیر حمزہ نے ان سے کام لے لیا. تو ایسا بزرگوں سے تعلق رکھیے آپ بھی، آپ کے بھی دل میں ایسی باتیں اترتی ہے. تو یہ بھی جو ہے حضرت امیر حمزہ کی کرامت ہے. میں سنا رہا تھا، درود شریف پڑھیے آپ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. یہ واقعہ سن لیجئے. تو وہ حضرت وہ بزرگ شیخ احمد حضرت صفی الدین، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ حضرت شیخ احمد حضرت صفی الدین خشاشی رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کرے، ان تھوڑی دیر مراقبہ کرے. اس کے بعد بولے تم سیدھا یہاں سے اٹھو اور حضرت امیر حمزہ کی درگاہ پہ بیٹھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کے پورے اپنے حالات ان کو سناؤ. یہ جو میں بولتا ہوں نا، یہ ولی کے پاس جا کے یہ وسیلے سے میں دعا کروں، ادھر دیکھ کے ادھر کہیے. میرا تو عقیدہ یہ ہے، ڈائریکٹ ان سے بولتا ہوں میرے پہ یہ گزری، یہ میرے حالات ہے، ایسا آپ کیجئے. یہ ہے میرا عقیدہ، یہی سنی عقیدہ ہے. وہ بزرگ نے بھی وہی بتایا. کتنے سالوں کی بات ہے، 1000 سال پہلے کی بات ہے. یہ جب انہوں یہ بتا رہے تو عقیدہ کیا تھا؟ ہمارے تھا اہل سنت کا. یہ یہودیوں کا عقیدہ نہیں تھا، یہ سعودیوں کا عقیدہ نہیں تھا. انہوں جا کے عرض کرے، سن لیا ان کی بات، فوراً اٹھے، چارج کے وقت پہنچے، ظہر تک بیٹھے، قرآن شریف پڑھے. جا کے جیسا وہ بزرگ نے بتایا عرض کیے، حضرت میں مصر جانا چاہتا ہوں، میرے کنے پیسہ ہے، اونٹیں مر گئی ہیں اور یہ ہے میں جا سکتا نہیں. ظہر کی نماز پڑھنے مسجد نبوی میں آئے، والدہ کی ملاقات تھی. والدہ نے کہا بیٹا کوئی صوفی ریز بہترین بزرگ جو ہے وہ تم کو پوچھ رہے تھے. تو بولے اماں کہاں ہیں؟ ڈھونڈنے نکلے تو بولے ذرا مسجد نبوی کے پیچھے جا کے دیکھو. انہوں جا کے دیکھے تو ایک بزرگ ان کا نام لے کے بلا رہے، اے شیخ احمد. ایسا روبدار بزرگ، ایسا چہرہ، صوفی داڑھی. بولے میاں تم مصر جاؤ. انہوں بولے حضور کہاں سے جاؤں؟ انہوں فوراً ان کو دیکھتے ہی ایسے روب میں آگے ان کے ہاتھ چومنے لگ گئے. انہوں بولے میاں تم شیخ احمد مصر جاؤ. بولے حضور میرے کہنے کچھ بھی نہیں ہے، کیسا جاؤں؟ آؤ میرے ساتھ. آپ وہاں مصر کے جو قافلے ہوتے نا، ان میں سے ایک قافلے کے پاس گئے. وہ شخص آپ کو دیکھتے اٹھ کے کھڑے رہ گیا، جو قافلے کا ہیڈ ہوتا ہے. اٹھ کے کھڑے رہ کے آپ کے ہاتھ چومنے لگا. آپ نے بولا میاں یہ صاحب مجبور ہیں، ان کو مصر کو لے کے چلے جاؤ اپنے قافلے. انہوں نے بولا جی اچھا حضور لے کے جاتا ہوں. تو آپ بولے تم اپنی والدہ کو لا لو، میں یہیں ٹھہرتا ہوں. اب یہ حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کو لے کر آئے، حضرت وہیں تشریف فرما تھے. اب جیسے والدہ آگے سامان وہاں لا لیے، وہ جو شخص ہیڈ ہوتا تھا، جو سردار قافلہ لے جانے والا، اس کو آپ کچھ پیسے دیے. پیسے دے کے بولے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. انہوں نے بولا جی اچھا سرکار، اچھا کرتا ہوں، اور ان کو مصر تک پہنچا دینا، اچھا معاملہ. باقی پیسے انہوں دے دیں گے. کچھ پیسے دے دیے، باقی پیسے آپ سمجھ رہے ہیں. ان باتوں کو دماغ میں بٹھاتے، اس کے بعد تو پھر ہم کو نہیں بولنا سخت بولے بول کے.
اگر ہمارے خلاف کوئی بولا، کوئی بھی ہو، اپنے بھی لباس میں ہو، اس کو جواب دینا. بہت ہو گیا. اب میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو، جو میں بولتا ہوں سنو. پھر یہ جو ہے نا مسجد نبوی کو آئے انہوں اور وہ صاحب، اور انہوں آنے کے بعد انہوں بولے کہ میاں تم پہلے مسجد نبوی میں جاؤ، میں آتا ہوں. انہوں مسجد نبوی میں جائے، پلٹ کے دیکھو نہیں ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان ہو گئے. پھر حضرت صفی الدین خشاشی جو بتائے تھے نا ترکیب، ان کے پاس جا کے بولے، ارے بولے میاں وہی تو امیر حمزہ ہیں. وہ آ کے تمہاری مدد کرے. اب انہوں قافلے میں گئے، قافلے والا ان سے بڑے اخلاق سے پیش آ رہا. جب قافلے میں گئے پوچھے وہ قافلے کے سردار سے، کیا تم یہ حضرت کو پہچانتے کیا؟ انہیں بولا نہیں، کبھی بھی نہیں دیکھا میں ان کو آج تک، پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے حضرت سے، میں ان کو نہیں دیکھا. تو بولے ہاں پھر تم اتنا احترام سے ملے، ان کا ہاتھ چومے، ان کی بات کو جی جی کرے. ارے ان کے پاس ایسا روب دبدبا تھا، ان کو دیکھ کر میرے دل کانپنے لگ گیا، میرا جسم کانپنے لگا. صرف بات ماننے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں تھا. وہ پیسے دے دیے. ارے بھی انہوں پیسے بھی دیے نا، تو ہے پیسے بھی دے دیے. اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ مصر تک وہ میرے ساتھ اچھے سلوک کیا. ایسا سلوک عموماً قافلے والے نہیں کرتے. اتنا اچھا سلوک کیا، مصر پہنچایا اور میں اس کو پیسے دیا. تو یہ فیضان ہے، یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو ہم اس لیے کہتے ہیں اولیاء اللہ مر کے بھی زندہ ہیں. اولیاء اللہ زندہ ہیں اپنی خبروں میں. یہ عقیدہ رکھنا ہے تو یہاں بیٹھنا، ان سے مقابلہ کرنا. انہوں بول رہے ہیں کہ مر کے مٹی میں مل گئے، رسول اللہ کو بھی بول رہے ہیں. تم سن رہے، تمہارے کان پھٹ گئی کیوں نہیں؟ تمہاری زبان کو کیوں لقوا نہیں مارا اگر جواب نہیں دے رہے ہیں؟ تم دیکھو یہ دلیل دے رہا ہوں میں. اب بولو درگاہ کو جانا نہیں جانا، اب بولو ڈائریکٹ ان کے مدد مانگنا کہ نہیں ماننا، اب بولو انہوں مدد کرتے کہ نہیں کرتے ہیں. یہ ہے. تم کو تو ابھی ڈاؤٹ ہے، کرنا نہیں کرنا، بولنا فاتحہ دینا نہیں دینا، انگوٹھے چومنا نہیں چومنا، یا رسول اللہ بولنا نہیں بولنا، میلاد کا جلوس نکالنا نہیں نکالنا. کون ہے حضرت امیر حمزہ؟ امیر حمزہ کی ذات وہ ہے جب آپ کا وصال مبارک ہوا، جب آپ کو وحشی نے خنجر مارا، خنجر و پیوست ہوا، آپ اس میں بھی لڑ رہے تھے. آخر میں جب غشی کھا کے گرے تو اسی وحشی نے وعدہ کیا تھا، آپ کے کلیجے کو نکالا، ہندا کو دیا، ہندا آگے بڑھی، آپ کے ہونٹوں کو کاٹا.